اور آئیے آپ کو سن اسمبلی لے چلتے ہیں جہاں ڈاکٹر صغیر خطاب کر رہے ہیں۔ 2013 میں جب یہ صورتحال ہوئی تو اس وقت جو اقدامات کیے گئے، اس وقت اس قحط سالی کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومتی سطح سے جو اقدامات ہوئے وہ اس وقت آگاہ کیا گیا۔ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ اور جو آج بھی جو لوگ اپوزیشن میں، اس وقت بھی اپوزیشن میں تھے۔ پھر اس کے بعد ایک بار پھر اس صورتحال کا سامنا ہے۔ بات قحط سالی کی ہوتی ہے، ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ قحط سالی نہیں ہوئی، اور پھر مختلف باتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ، لیکن بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کا اس وقت سب سے بڑا اور سب سے اہم رول یہ ہے کہ وہ اس بات کی وضاحت کر دے کہ بھئی یہ قحط سے ہوا ہے، یہ غذائی قلت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ڈراؤٹ آ گیا، خشک سالی ہو گئی، یہ ہیلتھ کی وجہ سے یہ صورتحال ہو گئی، یہ کہیں نہ کہیں کوئی بھی ریزن ہے وہ سامنے لائے جائے۔ مختلف لوگ اس میں بات کرتے ہیں، کوئی انفراسٹرکچر کو اس کا مورد الزام ٹھہراتا ہے، کوئی ہیلتھ کی طرف آتا ہے، کوئی کسی طرف جاتا ہے، کوئی لائیو اسٹاک کی بات کرتا ہے کہ اتنے مویشی چلے گئے، کوئی رورل ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بھئی یہ قحط ہوا ہے، اگر خشک سالی ہوئی ہے اس کی وجہ سے قحط ہوا ہے، اس کی وجہ سے اموات ہو گئی ہیں، تو وہ جس طرح فیصل سبزواری صاحب نے بات کی کہ ایک کمپریہنسو بریفنگ کی جائے اور اس میں یہ بتایا جائے کہ یہ صورتحال اگر ہوئی تھی تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے اور ان اقدامات کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی ہے۔ تو یہ بڑا اس وقت طے کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ کبھی یہ لگتا ہے کہ سارا الزام جو ہے وہ صرف اور صرف خوراک ڈپارٹمنٹ کا ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ہے، یا صرف ہیلتھ کا ہے، یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا، ایسا لگنے لگتا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ کیا ہو گئی وجوہات۔ سب جانتے ہیں تھر ریگستان ہے، بارشوں کی وجہ سے وہاں پر اگر بارشیں کم ہو جائیں تو خشک سالی کی وجہ سے قحط، اور اس کے بعد پھر مزید اس کے کنسیکوینسز سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ فکس کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کر پیش آتا ہے، یا یہ سب کچھ کیوں کر پیش آیا 2013 میں یا 2014 میں۔ اگر یہ پیش آیا ہے تو اس کے وجوہات کیا رہی، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا گیا، اور اس میں اگر کسی کی غفلت تھی، کسی کی نیگلیجنس تھی تو اس کے ساتھ کیا گیا۔ دیکھیں اس کے اندر ابھی تک میں نے کل بھی یہاں پر یہ بات کی تھی، اور سب سے پہلے ہیلتھ سے ہی بات کی تھی کہ بھئی یہ بات فکس کی جائے کہ بھئی ہم یہاں پر اگر بات کرتے ہیں کہ بھئی اتنے ڈسپینسریز اگر غیر فعال ہیں، اتنے ہاسپٹلز اگر غیر فعال ہیں، تو بھئی اس کی ذمہ داری فکس کی جائے۔ 5-6 سال سے اگر لوگ ایک ہی پروجیکٹ پر لگے ہوئے ہیں، اس سے میری شدید ریزرویشن رہی ہے، میں آج پھر اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ بھئی پھر ان سے سوال تو کیا جائے گا، اور ان سے سوال تو کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کو پورا ایک پروجیکٹ دے دیا اور اس کے بعد یا آپ کو کہیں کا DHO لگا دیا، کہیں کا کوئی ذمہ داری دے دی، اس کے بعد یہ صورتحال کیوں ہو رہی ہے۔ یہ ایوان بھی یہ حق محفوظ رکھتا ہے، اور ٹریجری بینچز کا تو یقیناً حق ہے کہ وہ اس پہ باز پرس کرے کہ ہم اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ اگر مختص کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ اس کا ایک بڑا حصہ مختص کر رہے ہیں صرف پرائمری ہیلتھ کیئر کو ایڈریس کرنے کے لیے، ہم اگر مختص کر رہے ہیں صحت کا ایک بڑا حصہ تعلقہ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز کو اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز کو مضبوط کرنے کے لیے، اسٹرینتھن کرنے کے لیے، تو جو لوگ جن کو یہ کام دیا گیا وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں اگر یہاں وزارت کی منصب پر ہوتا اور میں یہی بات اس وقت بھی کرتا شاید، اور آج بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بڑی ضروری ہے، ایک دوسرے پہ شفٹ کرنے سے نہیں ہوگی ذمہ داری۔ ایک دوسرے کو آج یہاں سے بیٹھ کر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ڈالوں، یا کل فنکشن لیگ ادھر بیٹھی ہو ان کی طرف ڈالوں، یا متحدہ گورنمنٹ ادھر ہو ادھر سے کوئی اور ڈالے، نہیں۔ سخت سنجیدگی کے ساتھ یہ بات سیٹل کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کی ذمہ داری کی، کہ کہاں پر کیا صورتحال ہوئی، کہ بھائی کس وجہ سے ڈسپینسریز 110 ڈسپینسریز کوٹ کر دی گئی، کہ 110 ڈسپینسریز کیسے غیر فعال پڑی ہیں۔ تعلقہ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز کو بنانے کے لیے محکمہ صحت کا 1/5 پانچواں حصہ جو 20% ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، وہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نیوٹریشن پروگرام 2010 کے فلڈز کو دیکھتے ہوئے لایا گیا، اس میں یونیسیف، اس میں WHO، اور اس کے بعد اس وقت بھی یہ ریزرویشن تھی شاید ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہیں کر پائے گا، وہ اس وقت PND اس کو مینیج کرتی ہے۔ تو یہ بات تو سامنے آئی کہ بھئی یہ نیوٹریشن پروگرام اس وقت جب سیلاب کو دیکھتے ہوئے لایا گیا، تو آج نیوٹریشن پروگرام کدھر کھڑا ہے۔
अगर खुशहाली हो गई थी, बारिशें नहीं हुई थी, कहत आ गया था, किसी भी वजह से गंदम लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी या पहुंच पाई थी, या वहां के मारूजी हालात ऐसे हैं कि लोग वहां पे जो लाइफ स्टाइल है, इतनी ज्यादा गुर्बत है, इतनी ज्यादा पसमानदगी है कि लोग उस तरह से अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न नहीं कर पाते, और उसकी वजह से उनकी जिस्मानी साख की वजह से वो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होते हैं। कबल अज़ वक्त पैदाइश होती है, अगर वहां पे बच्चे को एनीमिया होता है, माँ को एनीमिया होता है, या अनस्किल्ड बर्थ अटेंडेंसी है, तो ये तमाम चीजें फिर इसके बाद अब जरूरत इस बात की है कि इन अवामिल को लाया जाए कि भाई क्या वजह हो गई ऐसी कि ये तमाम चीजें एड्रेस नहीं हो पाती, क्या वजह है कि इतना बड़ा फंड मुख्तस कर दिया जाता है, उसके बाद एड्रेस नहीं होती। इसी तरह से कल भी मैंने ये बात की, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स की बात की, मेरे सामने, मुझे नहीं पता वो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स कहाँ कब लाए गए, कैसे लाए गए, लाए भी गए या नहीं लाए गए, और उसके बाद वो किसको दे दिए गए, आया वो वजारत सेहत को। सिंध असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जिससे डॉक्टर सगीर अहमद इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उन्होंने थर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और ये कहा है कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं।